يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، بیان ہو رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ساری دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید دنیا سے ختم ہونے کو تھی۔ مخلوق اپنے خالق کے فرائض کو بھلا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی صحیح پہچان دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے پیارا کلام قرآن مجید دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت، یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث کیے جانے سے پہلے ہی اپنی پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بتلا دیا تھا، اور ان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امتوں کو بتلا دیں تاکہ وہ لوگ آپ کی تعلیمات کو بلا جھجک مان سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ جب عیسیٰ بن مریم نے یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہاری طرف ایک پیغمبر ہوں، اور میں مجھ سے پہلے بھیجی گئی کتاب تورات کی تصدیق لے کر آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور ساتھ ہی ساتھ میں میرے بعد آنے والے پیغمبر ابراہیم علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی لے کر آیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں میرے بعد آنے والے پیغمبر احمد جن کا نام ہوگا ان کی بشارت بھی لے کر آیا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی واضح نشانیاں لے کر قوم کے پاس آئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی بشارت دے دی تھی، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تذکرے تھے، اور اتنی باریکی کے ساتھ آپ کی صفتیں بیان کی گئی تھیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔
لیکن حسد، حقد، صرف وجہ یہ کہ یہ پیغمبر ان کے اپنے خاندان میں سے نہ ہو سکے، اسی لیے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کھلے طور پر انکار کر دیا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے۔ عطا بن یسار ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں لقیت عبداللہ بن عمرو بن العاص، میری ملاقات عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ہوئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عطا بن یسار جو تابعی ہیں کہتے ہیں قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے نبی کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں، ذرا مجھے بتلائیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اجل، میں ضرور بتلاؤں گا۔ واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ بصفتہ فی القرآن، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں وہی صفتیں بیان کی گئی ہیں جو صفتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تورات میں کہا گیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور مومنوں کا نگہبان بنا کر بھیجا ہے، مومنوں کا محافظ اور حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انت عبدی و رسولی، تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو۔ سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل یعنی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ تو آپ سخت گو ہیں نہ بازاروں میں چلانے والے ہیں۔ لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، تورات میں آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہیں کرتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ولکن یعفو ویصفح، لیکن صلح صفائی سے کام لیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ آپ کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلا لے گا، اللہ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو آپ کے ذریعے سیدھا نہ کر دیا جائے، وہ اس طریقے سے کہ یقولوا لا الہ الا اللہ، سب کے سب لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، آپ کے ذریعے بند آنکھوں کو کھولا جائے گا۔ وَآذَانًا صُمًّا، بہرے کان آپ کے ذریعے سنائے جائیں گے۔ وَقُلُوبًا غُلْفًا، جن دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بند دلوں کے تالے کھول دیے جائیں گے۔ یہ صفتیں ہیں تورات میں جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمایا ہے۔ اسی جیسی صفتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے تورات میں یہ چیز پائی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو ہیں نہ بازار میں چلانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ امتہ الحمادون، آپ کی امت کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی ہے۔ یحمدون اللہ فی کل منزلہ،
ہر جگہ پر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یکبرونہ علی کل نجد، ہر بلند جگہ پر اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب سفر میں ہوتے تو سفر میں کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تکبیر کہتے، سوار ہوتے تکبیر کہتے۔ اونچی جگہ پر تکبیر کہنا یہ امت محمدیہ کی صفت ہے، اور یہ صفت تورات میں بیان کی گئی ہے۔ یعتذرون الی انصافہم ویؤذون اطرافہم صفہم فی الصلاة وصفہم فی القتال سواء۔ ان کی ازاریں، ان کی تہبند ان کے ٹخنوں تک ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ان کی صفیں نماز میں اور جنگ میں ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک دم بھری ہوئی صفیں۔ ینادی فی جو السماء لہم، ان لوگوں کی پکار ہوتی ہے آسمان میں، اور رات کے وقت میں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ صفت اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی تورات میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا مولدہ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے۔ ومہاجرہ بطابہ، اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے جائیں گے۔ وملکہ بالشام، اور آپ کی امت کا پائے تخت ملک شام ہوگا۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے کی بے شمار روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی صفت بہت ہی زیادہ مفصل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تورات اور دوسری کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کے رات ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ محدثین میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن سیرت کے معاملے میں اس قسم کی روایتوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صبح ولادت ہوئی، اس کی رات میں قریشیوں کی ایک جماعت کے بیچ ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ یہودی اصل تو ملک شام کا تھا، لیکن تجارت کی غرض سے مکہ آیا ہوا تھا۔ قریشیوں کی اس محفل میں اس یہودی نے کہا، هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، اے قریش کی جماعت بتاؤ کیا آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ اکبر، اما اذا اخطأکم فلا بأس، اللہ اکبر، اگر ایسا ہو جائے کہ یہ بچہ تم میں نہ پیدا ہوا ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کچھ عجیب و غریب باتیں کہیں، کہا کہ آج کی رات اس امت کے آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے، ان کے دونوں کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پئیں گے۔ اس کے بعد خاندان قریش کے یہ لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے۔ گھروں میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، کسی نے بتایا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ صبح کو جب یہودی کو اس کی اطلاع دی گئی، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، یہودی اس بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے،
آمنہ کے گھر پہنچتا ہے، جب بچہ سامنے کیا جاتا ہے تو روایت میں ہے فوقع الیہودی مغشیا علیہ، یہودی بے ہوش ہو کر پڑ گیا۔ فلما افاق قال واللہ ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم خاندان بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ بے ہوشی کی وجہ صرف یہی تھی کہ یہ نبی جس کی بشارتیں تورات اور انجیل میں دی گئی ہیں بنی اسرائیل میں سے نہ ہو سکا۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا افرحتم بہ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں کیا اس بچے سے تم خوش ہو رہے ہو؟ اما واللہ لیستون بکم سطوۃ یخرج خبرها من المشرق والمغرب، سنو کہ یہ بچہ تمہارے خلاف ایسی جنگیں کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق اور مغرب میں سنائی دیں گی۔ گویا کہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ کا یہ دشمن قریش کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا کہ اس بچے سے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم کو چاہیے کہ اس بچے کو فوراً قتل کر دو، کیونکہ یہود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتے تھے۔ اسی لیے آگے کی بہت ساری روایتوں میں آئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کے ہوئے، ملک شام تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نکلے تھے، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام بحیرہ ہے۔ اس نے ابو طالب کو خوف دلاتے ہوئے کہا تھا کہ اس بچے کو ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی نشانیاں حد درجے واضح ہیں، یہود اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہی عداوت آخری وقت تک باقی رہی۔ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت یہاں تک فرما دیا کہ اس یہودیہ کا ملایا ہوا زہر میں اپنے دانتوں کے نیچے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، اسلام سے ان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے واضح ہے۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تورات اور انجیل میں بتلائی گئی تھیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرب کے کہان جو کاہن اور نجومی تھے انہوں نے بھی بڑی بشارتیں دی۔ اس سلسلے میں بے شمار روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت واضح طور پر جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک خوبصورت آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو کہا گیا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا کاہن اور نجومی تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو وہ گھبراتے ہوئے آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہانت کا طعنہ دیا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں تو اس سے توبہ کر چکا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہانت کے بارے میں جب پوچھا، اس کے بارے میں یہ چیز مشہور تھی، تو کہا کہ تم زمانہ جاہلیت میں جو کہانت کیا کرتے تھے اس کا عجیب و غریب واقعہ بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا، 3 دن تک مسلسل میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں مجھ سے یہ کہا جا رہا تھا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ 3 دن تک اس نے یہ خواب دیکھا
جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا تھا، تو یہی اس کے اسلام کی وجہ تھی۔ اس طریقے سے کاہنوں کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی خبریں ملتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے میرے آنے سے پہلے دی ہے، ورأت امی نورا اضاءت منہ قصور الشام، میری ماں نے ایک نور دیکھا جس کے ذریعے شام کے محل روشن ہو گئے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بشارتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں دی گئیں، اور اس کی جگہ پر اور بھی بہت ساری بشارتوں کا ذکر ہوگا۔ ہم اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کی سیرت میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین خاندان میں مبعوث کرتا ہے۔ سب سے اچھے قبیلے اور خاندان میں انبیاء بھیجے جاتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کو ذکر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم ہیں، محمد بن عبداللہ، آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب، اور دادا کے والد کا نام ہاشم، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، اور ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب، ان کے والد کا نام مرہ، اس کے بعد کعب، لوی، غالب، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک کا جو نسب ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کنانہ کو چنا، جن کا ذکر آپ کے نسب میں بیان کیا گیا۔ کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خاندان قریش کا انتخاب فرمایا، اور خاندان قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے مصطفیٰ ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل خلق خلقہ فجعلنی من خیر خلقہ، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مخلوق کے اللہ نے دو حصے بنائے، ان میں سے جو بہترین حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں رکھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو اللہ رب العالمین نے بانٹا تو قبیلوں میں بانٹا، جو بہترین قبیلہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ان قبیلوں کے جب گھر بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب سے بہترین گھروں میں سے بنایا، انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، میں گھر کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے گھر والا اور اپنے نفس کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے نفس والا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ولدت من نکاح، میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ تک جتنے بھی میرے دادا ہیں سب کے سب صحیح نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔
ولم یصبنی من صفاح الجاہلیت شیء، زمانہ جاہلیت میں جو بدکاریاں ہوا کرتی تھیں ان بدکاریوں سے اللہ نے مجھے پاک رکھا ہے، میرے نسب کو پاک رکھا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادیوں میں سے کوئی ایسے نہیں ہیں جو بدچلن تھے، نعوذ باللہ زنا جیسے جرم میں مبتلا تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سب کو اس سے پاک رکھا ہے۔ آپ کا نسب آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک مکمل پاک اور مطہر ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے جب حبشہ گئے تھے، ہرقل نامی بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، وہ کیسے خاندان کے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاندان کے ہیں۔ ابو سفیان کے اس جواب کو سن کر ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا، نبیوں کو اللہ تعالی ہمیشہ اچھے خاندان سے بھیجتا ہے تاکہ آپ پر انگلی نہ اٹھائی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ تمہارا باپ بدچلن ہے، تمہاری ماں بدچلن ہے، تمہارا دادا بدچلن ہے۔ اچھے خاندان میں اللہ رب العالمین انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے اعتبار سے سب سے اچھے خاندان والے ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی بشارتیں دی جا چکی ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے؟ عام الفیل، یعنی اس سال پیدا ہوئے جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لشکر کے ساتھ اسے تباہ کر دیا تھا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ پر چڑھائی کا جو سال ہے اسی سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کس مہینے میں آپ پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ چیز متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کس دن پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے، اور یہ چیز واضح طور پر مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، ویوم بعثت وانزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مجھ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ تو پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے شروعات کا دن ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن روزہ رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کی سنت سے ثابت شدہ چیز اور مسلم شریف میں ہے۔ تو واضح ہوا کہ آپ عام الفیل کو پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن روزہ رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن نبوت کا آغاز ہوا، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں
کس تاریخ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سلسلے میں بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 8 تاریخ کو ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ 9 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ 27 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ مختلف روایتیں ہیں، کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس سے اٹل فیصلہ کیا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ثابت ہے مسلم شریف سے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس کو ثابت مانا جائے، اور اس میں شدید اختلاف ہے۔ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، 10 کو پیدا ہوئے، 12 کو پیدا ہوئے، بعض روایات کے مطابق 27 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ لیکن مصر کے ایک بڑے فلکی عالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تحقیقی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی تھی، اور یہ پیر کا دن ہے، اور اس دن 9 ربیع الاول پڑتا ہے۔ 12 ربیع الاول اس دن نہیں آتا، 8 ربیع الاول اس دن نہیں آتا۔ اپنی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن پیدا ہونا تو ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اگر چاند کے حساب سے حساب کیا جائے تو اس سال 571 عیسوی کو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو عام الفیل ہے، اس سال ربیع الاول کی 12 تاریخ یا 8 تاریخ یا 2 تاریخ پیر کے دن نہیں پڑتی، بلکہ 9 تاریخ پیر کے دن پڑتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، یہ ثابت شدہ چیز ہے۔ تاریخ کے اندر اختلاف کا پایا جانا اور اتنا شدید اختلاف ہونا جس کی تعیین ناممکن سی چیز ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام کا کوئی تہوار یا اسلام کی کوئی عید یا اسلام کی کوئی رسم اس دن سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شوکانی جنہوں نے تفسیر، حدیث اور فقہ میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن کا علم میں ایک مقام ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو جشن منایا جاتا ہے اس جشن کو صحیح کہا جا سکے، بلکہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اربل کا ایک بادشاہ جس کا نام مظفر ابو سعید کوکبی ہے، اس نے اس رسم کو آغاز کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں دوسرے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے، جیسے علامہ فاکہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ اس مولد یعنی جشن میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے یا آپ کی پیدائش پر خوشی منانا، اس سلسلے میں نہ تو اللہ کی کتاب میں کوئی دلیل ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، نہ ائمہ سلف جو پچھلے گزرے ہوئے ائمہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم جیسے جو جلیل القدر بڑے بڑے ائمہ ہیں، نہ ان سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، جبکہ یہ لوگ ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہیں۔ بلکہ آگے امام فاکہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بل هو بدعۃ احدثها البطالون، بلکہ یہ ایک بدعت ہے جس کی ایجاد
ایسے لوگوں نے کی ہے جن کے نفسوں میں شہوتیں ہیں، جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہے۔ اگر اس بدعت کے بارے میں آپ یہ پوچھیں کہ یہ واجب ہے تو ایسی صورت میں کوئی نہیں کہے گا کہ واجب ہے، کیونکہ کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ سنت ہے تو آپ کو اس کی بھی دلیل نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا یہ مستحب ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملے گی، بلکہ یہ چیز بدعت اور حرام ہے۔ اس کے بعد امام فاکہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا ہو تو میں اللہ سے یہی کہوں گا کہ اے اللہ یہ تیرے دین میں ایجاد کی ہوئی ایک نئی چیز ہے۔ اور مزید وضاحت کرتے ہوئے دوسرے ائمہ جیسے مقریزی رحمہ اللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بدعت کی ایجاد ایک باطنی فرقے نے کی ہے، جو شیعہ کے خبیث فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اس فرقے نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے، عبیدیوں نے اور فاطمیوں نے اس کو جو ہے روشن کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جہاں تک کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق مسلم شریف کی یہ واضح روایت ملتی ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ روزے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر جو ہے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اس کے شکریہ کے طور پر اگر کوئی شخص کچھ کرنا چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، ہر پیر کو روزہ رکھے۔ آپ کے ولادت کی خوشی سال میں ایک مرتبہ جشن منانے سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پا کر پناہ نہیں دیا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے بہتر تربیت کی گئی۔ اللہ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پرورش کا انتظام فرمایا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کئی ماؤں نے دودھ پلایا۔ ان میں سے سب سے پہلے دودھ پلانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں سویبہ ہے، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور ابو لہب کی اس لونڈی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں یعنی سویبہ کے اسلام کے بارے میں کوئی ٹھوس روایت نہیں ہے، لیکن اتنا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کا بڑا خیال رکھتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو لہب سے بات چیت بھی کی کہ ان کے ہاتھوں ان کو بیچ دے تاکہ انہیں آزاد کر سکیں، لیکن اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی ماں نے دودھ پلایا ہے، اس کے لیے کپڑے وغیرہ بھیجا کرتے تھے، لیکن سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس ہو رہے تھے، یہ انتقال کر گئی۔ ان کے اسلام کے سلسلے میں
بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان کے اسلام کی کوئی ٹھوس روایت جو ہے ہم تک نہیں پہنچی۔ اسی طریقے سے عرب کا دستور تھا کہ شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کو عام طور پر پرورش کے غرض سے دیہات بھیج دیتے تھے، اور وہاں کی عورتیں آ کر بچوں کو لے جا کر دودھ پلاتی تھیں، ان کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنی سعد کے دیہات میں دودھ پلایا گیا، اور آپ کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ یہ بہت لمبے عرصے تک باحیات تھیں، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، مکہ فتح ہونے کے 1-2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، یعنی آخری وقت میں۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک عورت جعرانہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے آئیں، جو بدوی تھیں یعنی دیہات کی رہنے والی تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی تو اس پر بیٹھ گئیں۔ صحابہ نے آپس میں پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ حلیمہ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور یہ روایت جو ہے سنن ابو داؤد میں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو آئی تھیں، اس واقعے کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، مختصر طور پر اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ ہم بنی سعد کی کچھ عورتیں ایک قافلے کی شکل میں مکہ کی طرف نکلیں، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے کچھ بچوں کو لے جائیں، دودھ پلائیں، اس سے ان کی کمائی ہو جاتی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جب نکلی تو میرے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ دبلی پتلی گدھی تھی جو ہماری سواری تھی، اور ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، اور اتنی زیادہ دبلی پتلی تھی کہ اس سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ سخت قحط کا عالم تھا، میری چھاتیاں تقریباً سوکھ چکی تھیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اور وہ بچہ رات میں جب بھوک کے مارے چیختا اور چلاتا تھا تو ہم رات کو آرام سے سو نہیں سکتے تھے۔ بہرحال قافلہ نکل پڑا، میں قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اسی لیے قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے بچوں کو گود لے لیا، ہر گھر سے ان کو بچہ مل گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ آئی ہوئی تمام عورتوں نے دیکھ تو لیا، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ عورتیں آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی تھیں، کیونکہ ہم لوگوں کا مقصد بچے کو دودھ پلا کر کچھ حاصل کرنا ہوتا تھا، اور جس کا باپ مر چکا ہو اس سے خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ماں یا اس کا دادا ہم کو کیا دے سکتے ہیں؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجھے بھی بتلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یتیم ہیں تو میں بھی وہاں سے چلی گئی، لیکن جب قافلہ واپس ہونے کو ہوا اور مجھے کوئی دوسرا بچہ نہیں ملا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایسے ہی واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اسی لیے میں اس یتیم کو اپنے ساتھ لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی خیر کا کوئی راستہ نکال دے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے موافقت ظاہر کی، میں جا کر مجبوری کی حالت میں جب مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے اور میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے چھاتیوں سے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیے۔ اس کے بعد میرے بچے نے بھی، جو کبھی بھوک سے چیخا اور چلایا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یہ برکتیں تھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر آئی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ اسی دبلی پتلی گدھی پر سوار ہو کر جب ہم نکلے تو جب آ رہے تھے تو ہماری گدھی سب سے پیچھے ہوا کرتی تھی، اب سب سے آگے چل رہی تھی۔ یہاں تک کہ قافلے کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی سواری نہیں بدلی ہے، بلکہ میں نے اپنے ساتھ ایک مبارک بچے کو اٹھایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جو دبلی پتلی اونٹنی جس سے ایک قطرہ دودھ کی امید نہیں کی جاتی تھی، اللہ کی قسم میرے شوہر جب دودھ دہنے کے لیے نکلے تو برتن بھر کے دودھ جو ہے اپنے ساتھ لے کر نکلے، جس کو ہم نے خوب سیر ہو کر پیا۔ یہاں تک کہ جب ہم گھر چلے تو اس کے بعد ہمارے جانور چرنے کے لیے جاتے تھے تو قحط کے موسم میں بھی پیٹ بھر کر ہمارے جانور جو ہے اپنے گھر کو واپس آتے تھے، جبکہ دوسروں کے جانور چرنے کے لیے چارہ تک نہیں پاتے تھے۔ 2 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رہے، خیرات و برکات رہی۔ پھر میرا خیال ہوا کہ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب بچے کو ماں کے حوالے کرنا ہے، ہم ضرور کوئی ایسی ترکیب نکالتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لا سکے۔ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب ہم آمنہ کے پاس واپس ہوئے تو میں نے آمنہ سے کہا کہ شہر کی آب و ہوا سے بچے پر برا اثر پڑے گا، کچھ دن اور ہمارے ساتھ رہنے دیں، میں اس مبارک بچے کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کی بات کو مان لیا۔ حلیمہ سعدیہ دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر واپس آئی، لیکن اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی بچپن میں ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے سے حلیمہ سعدیہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئیں اور انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واپس چھوڑ دیا۔ وہ واقعہ کیا ہے، کس طریقے سے پیش آیا تھا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ اگلے درس میں سنیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح انداز میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔